آج ہم آپ کے فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں تاریخ اسلام کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر کئی صدیوں پر محیط ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف ایک مذہب کی تاریخ نہیں جو ان دستاویزات میں نظر آتی ہے، بلکہ یہ تو ایک پوری تہذیب ہے، ایک طرز حکومت ہے، ایک علمی روایت ہے جو وقت کے ساتھ ارتقا پذیر ہوئی۔ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع سے اہم ادوار، شخصیات اور واقعات کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس مواد میں کیا کہتے ہیں غوطہ لگاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات جو ذرائع میں نمایاں ہے وہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے، غار حرا میں پہلی وحی۔ جی ہاں، سورۃ العلق کی وہ ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور ذرائع اس نقطے پر کافی زور دیتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی پیغام شروع ہی سے توحید، سماجی انصاف اور آخرت پر مبنی تھا۔ اور یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں نقطۂ آغاز تھا، صرف ایک نئے عقیدے کا نہیں بلکہ تاریخ اور تہذیب کے ایک نئے باب کا بھی۔ اس کے اثرات بعد کے تمام ذرائع میں نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ پھر مکی دور کے چیلنجز کا ذکر بھی ملتا ہے، مخالفت، سختیاں۔ جی، اور پھر وہ حبشہ کی طرف ہجرت تقریباً 615 عیسوی میں۔ کچھ ذرائع نجاشی بادشاہ کے کردار کو بہت اہم بتاتے ہیں، ہاں، پناہ دینے کے حوالے سے۔ اور پھر 622 عیسوی کی وہ مشہور ہجرت مدینہ جس سے اسلامی کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ تو تقریباً تمام مواد میں ایک اہم موڑ مانا گیا ہے۔ بالکل۔ اور مدینہ پہنچ کر میثاق مدینہ کا قیام، اس کی تفصیلات کچھ مضامین میں ہے۔ یہ خاص طور پر دلچسپ ہے۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ دیکھیے، اسے ایک ابتدائی قسم کا سماجی معاہدہ کہا گیا ہے، ایک تحریری معاہدہ جس نے مختلف گروہوں یعنی مسلم اور غیر مسلم کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کی بنیاد رکھی، ایک طرح سے شہری حقوق اور بقائے باہمی کا نمونہ۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اور پھر ذرائع میں بدر، احد، خندق جیسی لڑائیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی نئی ریاست کے دفاع کے لیے۔ جی بالکل۔ اور پھر 630 میں مکہ کی پرامن فتح اور 632 میں الوداعی خطبہ۔ ہاں، آپ کے نوٹس میں خاص طور پر اس خطبے میں انسانی مساوات اور حقوق پر جو زور دیا گیا اسے نمایاں کیا گیا ہے۔ اور اسی سال پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ جی، اس کے فوراً بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے 632 سے 661 عیسوی تک۔ اسے اکثر ذرائع ایک مثالی دور کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن کی جمع و تدوین کے آغاز کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور، سلطنت کی توسیع اور خاص طور پر وہ انتظامی ڈھانچہ جو انہوں نے قائم کیا۔ بالکل، ایک مضمون میں تو ان کی مالیاتی اصلاحات کا بھی خاص ذکر ہے۔ صحیح۔ اور حضرت عثمان کے دور میں وہ قرآن کا سرکاری نسخہ مصحف عثمانی، جی، جس کا مقصد قراءت کے اختلاف کو ختم کرنا بتایا گیا ہے، یعنی امت میں یکسانیت لانا۔ اور پھر حضرت علی کا دور اور اس وقت کے اندرونی چیلنجز کا بھی احاطہ ملتا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد 661 میں بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں خلافت موروثی نظام میں بدل گئی اور دارالحکومت دمشق چلا گیا۔ 680 کا واقعہ کربلا بھی اسی دور کا ہے۔ بالکل۔ پھر 750 میں بنو عباس کا عروج، بغداد کا قیام، جسے آپ کے مضامین سنہری دور کا مرکز کہتے ہیں۔ ہاں، گولڈن ایج، بغداد اور علم و فن، بیت الحکمت کا ذکر ہے۔ جی، یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ذرائع یونانی، فارسی، ہندوستانی علوم کے تراجم اور ان پر تحقیق کو اسلامی تہذیب کے عروج کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس کا اثر اندلس تک پھیلا۔ یقیناً۔ لیکن پھر 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی، اسے ایک بہت بڑے زوال کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ عباسیوں کے بعد بھی بڑی سلطنتیں رہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1924 تک۔ جی، اور 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح جو استنبول بنا۔ اور دوسری طرف ہندوستان میں مغلیہ سلطنت، تاج محل وغیرہ۔ بالکل۔ لیکن 1924 میں ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ یہ ذرائع میں ایک بہت اہم موڑ کے طور پر درج ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد 20ویں صدی میں نئی اسلامی اور قومی تحریکوں کا آغاز ہوا۔
آج کی صورتحال پر کچھ مضامین یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن مسلم دنیا کو اتحاد اور قیادت جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ تو یہ تھا ان فراہم کردہ ذرائع سے اخذ کردہ تاریخ اسلام کا ایک مختصر خاکہ، وحی کے آغاز سے لے کر سلطنتوں کے عروج و زوال اور پھر جدید دور تک کے کچھ اہم نکات۔ اور ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کتنی پیچیدہ ہے، کس طرح اس میں مذہب، سیاست، علم، ثقافت سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ صحیح کہا۔ ایک سوال جو یہ سارا مواد دیکھنے کے بعد ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ذرائع میں جو تہذیبی عروج و زوال کے مختلف ادوان بیان ہوئے ہیں، خاص طور پر علمی اور انتظامی عروج کے زمانے، ان سے آج کے تناظر میں کیا خاص سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر مزید غور